جب میں لوگوں سے باتیں سنتا تھا کہ نعوذ باللہ صدیق فتح غصب کر گیا تو میں سمجھتا تھا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق نے کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی کھا لی ہوگی. یار اپنی شایان شان کے مطابق کوئی ہاتھ مارتا ہے نا. اگر بات یہ ہوتی تو ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی. وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے, اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں, کل 13. یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے. یہی الزام آپ کو ملا ہے, یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے, فدق کھا گئے. یہ باغ فدق کوئی باغ نہیں ہے, جگیر ہے پوری. کیا ہے؟ جگیر ہے پوری, جگیر میں نہ شیعہ نے رولا پایا ہے. وہ اگر ایویں جی سی تو پھر ایویں جی دیتا کیوں نہیں؟ بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا قول لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا خلیفہ اول سے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ لکھ کے دینا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ نے لکھ کے دے دیا تو یہ سارا جو فوج کا نظام وہ کیسے چلے گا؟ نہیں حکومت ہے, ہمیں تو مال کی ضرورت ہے, تو یہ اگر ان کے حوالے کر دیا تو پیچھے تو سارے معاملات ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں گے, حکومت ڈاما ڈول ہو جائے گی, معاشی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو جائے گی ہماری, تو لہٰذا اس کو روکیں. اب وہ کیا ڈیٹیل ہے آگے, مزید بڑی ڈیٹیل ہے, اس پر جانا نہیں چاہتا, میں بس آپ کو سمری دے رہا ہوں, صرف سمری دے رہا ہوں. تو پاک سیدہ نے کہا تھا وہ جو میرا حکومت نے حق غصب کیا ہے اسے لوٹائیں. وہ غصب کیا ہوا مال لینا چاہتی تھی. اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی, بلکہ ایک ایسی روایت ہے شاہ جی جو ایسی پھنسی ہوئی ہے گلے کے اندر, یہ مولوی نہ نکلے گا نہ باہر نکلے گی, وہ بھی بخاری میں. جب دوسرا دور خلافت آیا تو حضرت عباس اور مولا علی, یار میں بخاری دے رہا ہوں یار, بیشک علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 553, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. دوسرا دور خلافت, حضرت عباس بن عبد المطلب اور مولا علی علیہ السلام دونوں دربار پہنچے. جب دربار پہنچے فدق کے معاملے کے لیے تو حضرت عمر کے جملے سنے. حضرت عمر نے کہا کہ اے علی, اے عباس, یہ جو فدق کا معاملہ تھا, یہ ایک نقطہ غور طلب ہے, توجہ طلب, بچوں سے میرا خطاب نہیں, میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری. میں کھولوں گا نہیں, ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا, بات آپ کی دل میں اترے گی. حضرت عمر کہتے ہیں علی, اے عباس, جب حضرت ابو بکر نے آپ کو فدق نہیں دیا تھا تو آپ کہتے تھے وہ غاصب ہیں, انہوں نے ڈاکہ ڈالا, وہ جھوٹے ہیں, وہ قذاب. میں نہیں کہہ رہا, وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اور میرے بارے میں بھی تمہارا یہی خیال ہے, میرے بارے میں بھی بولو یار, تمہارا یہی خیال ہے. نہ وہ ایسے تھے نہ میں ایسا ہوں, لہٰذا میں تم دونوں کو لکھ کے دیتا ہوں. سمجھے نہیں بات یہ یارو, اب انبیاء کی وراثت تقسیم ہو گئی. بولو, یا پہلے خلیفہ کو غلط کہنا ہوگا, اگر پہلا بچ گیا تو دوسرا نہیں بچتا, یا دوسرے کو بچاؤ یا پہلے کو بچاؤ, دونوں نہیں بچتے. اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے آ کے یہ باغ فدق واپس لوٹایا تھا. تو پھر الفاظ ہیں کہ بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد بن حنبل نے, فہاجرت فغاضبت, کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی, ناراض ہو گئی, خفا ہو گئی, تعلق توڑ لیا. لا تکلمہ حتی ماتت, یہاں تک جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا, اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی. مولا علی علیہ السلام کو, بخاری پڑھ رہا ہوں یار, وہ سنیت بتا رہا ہوں, سنیت کے ٹھیکیداروں کو, کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی. ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے, ایک میں 6 لوگ تھے, ایک میں 8 لوگ تھے, ایک میں 11 لوگ تھے پیچھے, اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی. گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار, اور روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار. کسی کو اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں, ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں. وہ ایک کوڑا تھا میدان, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی, غضبناک ہو گئی. اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے, امام احمد بن حنبل نے بھی لیا, سینکڑوں حوالے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, اے بیٹی فاطمہ, جس سے تو ناراض ہوتی ہے, جس سے تو غضبناک ہوتی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ
جس میں کہہ رہا ہوں یار، اوہ حضور کا فرمان دے رہا ہوں یار، کتب اہل سنت دے رہا ہوں، اللہ راضی اس سے ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ۔ نہیں بات سمجھ رہے یار، اور جس سے اللہ جو راضی ہو، فرض کریں مجھ سے اللہ راضی ہے، میں رضی اللہ، بھائی سے اللہ راضی ہے، یہ رضی اللہ ہے، شاہ صاحب سے اللہ راضی ہے، یہ رضی اللہ ہے۔ حضرت جی کس کو رضی اللہ کہنا ہے، کس کو رضی اللہ لکھنا ہے؟ تو رضی اللہ کہنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر، اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، اگر بطول راضی نہیں تو رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ ہے۔ میں کسی رضی اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا یار، میں کسی رضی اللہ کا نام نہیں لے رہا، وہ شریعت دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہو میں راضی، جس سے فاطمہ ناراض میں ناراض، اور آگے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو توحید کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے۔ وہ اللہ کافی والوں، اللہ کافی والوں کو حضور نے کہا پھر سنو، اللہ بھی اس سے راضی ہے جس سے بطول راضی ہے۔ اچھا یہ چونکہ اب بڑی خاص بات ہے، یہ اور تبلیغ سن لو، اسے کہتے ہیں ریپڈ فائر الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجلی چپیڑ۔ یہ چونکہ روایات ہماری کتابوں میں ہیں نا، یعنی بخاری میں موجود ہے، جب بخاری آ گئی اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے۔ میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، چونکہ یہ ساری روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور صحیح ہیں، بڑے سے بڑا کٹر ناسبی بھی نا اس پر ذرا ہی نہیں کرتا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آگے سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، نہ ہم کسی کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ روایت آگے انہوں نے پڑھی، یہ ہے خبر واحد۔ کیا ہے؟ خبر واحد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں تو نہیں نہ کہہ گئے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ بولیں یار، یعنی انہوں نے یہ آگے سے جب حدیث پڑھی تو پاک سیدہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد آیات پڑھی یار انبیاء کی وراثت پہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یحییٰ کے لیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، خطرہ ہے، وانی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہے؟ خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے جو مال ہے، جو جائیداد ہے، اس کو یہ ہڑپ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اس لیے مجھے اپنی بارگاہ سے ولی عطا کر۔ کیا کر؟ بولو یار، درمیان میں ایک اور جملہ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری جو زوجہ ہے وہ ذرا ضعیفہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، تو مجھے ولی دے۔ کس لیے ولی دے اے اللہ کے نبی؟ کس لیے؟ یارثنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اس لیے دے مولا تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے، وہ جاگو ذرا، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اب امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی کٹر سے کٹر بندہ امام ذہبی، ناسبیت کا بہت بڑی شخصیت، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ کوئی ایک بندہ میرے سامنے لے ابن جوزی تک جو اسماء و رجال کے امام گزرے ہیں یار، ہر ایک نے لکھا ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے، جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اگر میری تحقیق، میری فقہ اگر قرآن سے ٹکرائے تو میری فقہ کو چھوڑ دو، قرآن کو پکڑ لو۔ امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے، امام مالک کا یہی فتویٰ ہے، اور میں نے اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں اسماء و رجال کے، ہر ایک کا نام لیا۔ اب میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو خبر واحد پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ ہم بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا بنتا ہے، یہ ہے خبر واحد، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ جی ٹکراتی ہے؟ اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور خبر واحد بھی ہے
تو پھر مجھے بتائیں قرآن کو پکڑنا چاہیے کہ خبر واحد کو؟ بولیں قرآن کو. اور ہمارے اہل سنت کے سارے ائمہ کا یہی اجماع ہے اس بات پہ کہ جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے نہیں پکڑیں گے. ٹھیک ہو گیا, قرآن کو پکڑیں گے. اب میں آپ کو سمری دے رہا ہوں, بالکل سمری دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے آگے آگے لے کے چلنا ہے مضمون کو, اس لیے میں آپ کو ذرا سمری شارٹ کٹ دے رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی, آگے سے حضرت ام ایمن پتہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی. ہوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے یار, حضور فرما رہے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کو تو آپ کے بابا جان کی وراثت ملی ہے. کیا ہوا ہے؟ چلو جی ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بزد ہو جائے. نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا. اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے, حصہ ہاف آدھا, اور بیوی کا بنتا ہے 1/8. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی. بولو پاک سیدہ یار, حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا. چلو جو 4 منتے ہیں, پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا. اکلوتی واحد, ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف, بیویوں کا بنتا ہے 1/8. میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار, فتویٰ نہ لگانا, گولی نہ چلانا, گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا, بس مجھے جواب دے دینا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی, ایک شے نہیں ملے گی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا, اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی. میں پوچھتا ہوں مولوی سے, کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ, میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے. اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں, وارث کسی نے بننا ہی نہیں, تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے. ہوئے 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 ہوئے, جاگو یار. قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں, الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں, عزد الغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں, اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں, تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں, ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں, ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں, بخاری سے لے کے ترمذی تک, ترمذی سے لے کے حاکم تک, کوئی چیلنج کر رہا ہوں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا, وہ پاک محمد کا گھر تھا. ہوئے ہوئے, بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے, یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار, اور سنیت بتا رہا ہوں یار, انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا. اور اگلی بات سن لیں, اگلی سنیں, یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, مصطفیٰ کا گھر تھا نا. بولو یار, حضور کا گھر حضور کے وصال کے بعد رہی. میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو, کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے, ان کے باپ کی وراثت تھی, کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی, ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا, انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. بڑی خاص بات ہے بچوں سے کتاب نے, یہ جگہ میرے اپنے لیے, میں اجازت ہی نہیں دوں گی. ان کو دفن نہیں ہونے دیا, بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا تھا. بڑی خاص بات میں سمجھا رہا ہوں. وہ یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا, نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی, تو یہ کیسے بن گئے؟
جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ذرا عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. ہاں حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا کہ بیٹا چونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ گھر آ جائیں, ساری زندگی رہی ہیں. ایک اور نقطہ ہے بڑا شاہ جی قدم چوم کے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے سیدہ, حضور نے فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. بڑا لطیف نقطہ ہے. تو لہٰذا فدق میں پورے کا پورا آپ کو نہیں دے سکتا, ہاں اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. کیا کرتا رہوں گا؟ حصہ آپ کو دیتا رہوں گا. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے. اب بتا مولوی باغ کدھر بھاگے گا؟ تیرا عقیدہ ہے یا کہہ اتنا جو رتی برابر بھی ایمان ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا, کہہ کہ سجدہ پہ صدقہ جائز تھا. ہوئے 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 وہ یارو ایک طرف. اور اس میں یہ جو صدقہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جب پاک بی بی نے مطالبہ کیا تو الفاظ پہ غور کرے. انہوں نے خمس کا ساتھ وہ خیبر کا جو باقی مال تھا نا, من باقیہ من خیبر, جو صرف صدقہ کا نہیں اور بھی جو مال تھا تاجدار کائنات کا ذاتی پرسنل پراپرٹی جو تھی اس میں سے بھی وہ ساتھ خمس کا لفظ استعمال کیا, صدقہ کا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور نے کہا تھا جو چھوڑوں میں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بی بی اس میں سے آمدنی میں سے آپ کو مال پہنچاتا رہوں گا. اب بھائیا پہلے اس کے تو فیصلہ کر لے کہ صداقت پہ صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج فاطمہ تو زہرا کی اولاد پہ حرام ہے تو کہاں پاک سیدہ؟ تو لہٰذا یہ دلیل بھی مولوی صاحب کے منہ پہ